اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ کل اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 91 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 92 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم اس کو پڑھنے میں کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو قبول اور منظور بھی فرمائے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان ہمیں معاف بھی کرے اور ہمیں ان غلطیوں کو نہ کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہماری اس میں اصلاح کرتا رہے، آمین ثم آمین۔ وما اور نہیں ہے، کانا تھا، لمؤمن کسی مومن کے لیے، وما اور نہیں، کانا ہے، لمؤمن کسی مومن کے لیے۔ یہاں یہ جو لفظ کانا ہے نا، یہ کبھی تھا اور کبھی ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہ یا قتلا وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر، خطأ غلطی سے، یعنی اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، ومن اور جو قتل کرے، مؤمنن مومن کو، خطأً غلطی سے، فتحریر پس آزاد کرے، رقبتن ایک گردن یا غلام، مؤمنتن رقبتن ایک گردن یا غلام، مؤمنتن جو مومن ہو، ودیتن خون بہا ہے، مسلمتن سپرد کرنا ہے یعنی حوالے کرنا ہے، الا طرف، اہلہ اس کے اہل و عیال کی طرف، یعنی جو قتل ہو گیا ہے اس کے جو پیچھے رہنے والے اس کے اہل و عیال ہیں ان کو خون بہا دینا ہے، الا مگر، یہ کہ یصدقوا وہ معاف کر دیں یا وہ خیرات کر دیں، یعنی وہ اپنا خون بہا لینے سے انکار کر دیں، اپنے پیارے کے قتل کا خون بہا لینے سے انکار کر دیں یا وہ معاف کر دیں۔ فَإِن پس یہ کہ کانا ہے، من سے، قوم کسی قوم کے، عدوٍ دشمن، لکم واسطے تمہارے، وہوا اور وہ، مؤمن مومن ہو، فتحریر یعنی جو قتل ہونے والا ہے اس کی قوم جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ مسلمان ہو، فتحریر پس آزاد کر دو، رقبۃ غلام، مؤمنۃ مومن، وَإِن اور یہ کہ کانا ہے، من سے، قوم کی، بینکم جو تمہارے درمیان، و بینہم اور ان سب کے درمیان، میثاق عہد ہے، فدیتن پس فدیہ ہے، مسلمتن پورا کا پورا، الا طرف، اہلہ اس کے اہل و عیال کے، و تحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک غلام کو، مؤمنتن جو مومن ہے، فمن لم پس جو نہیں، یجد وہ پائے، یعنی جو فدیہ نہ دے سکتا ہو، جو غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے اب کیا شرط اللہ نے رکھی ہے، فمن لم یجد پس نہیں ہے واسطے اس کے، یعنی نہیں وہ پاتا، یجید وہ پاتا، فصیام پس وہ روزے رکھے، شہرینی 2 ماہ کے، متتابعین لگاتار، یعنی روزے جو رکھنے ہیں پھر اس نے 2 ماہ لگاتار رکھنے ہیں، جیسے ہم رمضان کے روزے 1 ماہ لگاتار رکھتے ہیں، اسی طرح جس نے قتل کیا ہے وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، اور اس کے اندر بریک نہیں لے گا، ان کو درمیان سے چھوڑے گا نہیں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی عورت ہو تو جو اس کے مخصوص ایام کے بعد جو اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان روزوں کو وہ پھر آگے قضا پوری کرتی رہے گی، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں۔ توبۃ من اللہ یہ رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، یعنی توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا علم والا، حکیمہ حکمت والا، ومن اور جو یقتل وہ قتل کرے، مؤمناً کسی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس بدلہ ہے اس کا، جہنم، خالدن ہمیشہ، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضب ہے اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، ولعنہ اور لعنت ہے اس کے اوپر، وعد اور تیار کر رکھا ہے، لہو واسطے اس کے، عذابًا عظیما عذاب
بہت بڑا، یعنی جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس پر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب ضربتم، تم نکلو یعنی تم سفر کے لیے نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، پس تحقیق کر لو، ولا اور نہیں، تقولوا تم کہو، لمن ساتھ اس کے، القا جو ڈالے، الیکم السلام تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ، لستا نہیں ہے مؤمنہ، تم یہ سوچو کہ یہ تو مومن نہیں ہے، تب تغونا تم تلاش کرتے ہو، اغاظ الحیات الدنیا فائدہ دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ پس اللہ کے پاس، مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرہ بہت ساری، یعنی اے ایمان، اللہ تعالیٰ دیکھو ایمان والوں کتنی خوبصورت بات سمجھا رہے ہیں کہ جب تم سفر کے لیے نکلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی کسی کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ اس نے کیا کہا ہے، اور اگر وہ خود منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں یہ ایمان نہیں لائے، یہ ڈر کے یا خوف کے مارے کہہ رہا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں روک رہا ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں گے، چاہے اس نے کسی بھی وجہ سے کہا، تو یہ دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں اتنے خوبصورت انداز سے انسانوں کو، مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی تم سے اپنے منہ سے کہہ دے نا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، یا میں نے یہ کام، میں مسلمان ہوں، تو پھر آپ مان لو، کیونکہ دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں یہ اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے اور اسے آپ نے قتل کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں تم نے تو دنیا کی زندگی کی تلاش کی ہے، یعنی اس کے پاس چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں یا کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہے اور اس کے سارے مال پہ قابض ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بات کو چھوڑو، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں ہیں، اور وہ تمہیں اس کو چھوڑ دو تم، کہ وہ اس نے جب کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو بس اسے چھوڑ دو، اس کے بعد اس پہ ہاتھ دست درازی نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو۔ کذالک اسی طرح کنتم تھے تم، من سے قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علیکم اوپر تمہارے، فتبینوا پس تم تحقیق کر لو، یعنی یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کو جب مکہ میں تھے وہ سب کے سب، تو وہ اس وقت کمزور تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا۔ اسی طرح جس نے تمہارے سامنے جو ہے نا منہ سے ہی کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا کہ میں ایمان لیا، تو تم اس کو چھوڑ دو، احسان کرو، کیونکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا تھا اس وقت۔ فتبینوا پس تحقیق کر لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما ساتھ جو، تعملون تم کرتے ہو، خبیرا خبردار، لا یستوی القاعدون نہیں ہیں برابر بیٹھ رہنے والے، یعنی جو جہاد میں جانے والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، من المؤمنین مومنین میں سے، غیر نہ کہ اولی الضرری جن کو کوئی عذر ہو، جن کو کوئی تکلیف ہو، کوئی وجہ ہو ان کے ساتھ، والمجاہدون اور مجاہدین جو ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ فضل کیا اللہ نے، فضل اللہ المجاہدین مجاہدین پہ، باموالہم ساتھ ان کے مالوں کے، وانفسہم اور ان کی جانوں کے، علی القاعدین اوپر بیٹھ رہنے والوں کے درجہ ایک درجہ زیادہ ہے، یعنی جو لوگ سستی کر رہے ہیں اور جو ہے ہم جہاد میں جانے کو تیار نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے، نہ وہ بیمار ہیں، نہ ان کو کوئی تکلیف ہے، نہ وہ جو ہے معذور ہیں، بلکہ انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا جہاد میں نہ جانے کو مناسب سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان سب کو، تو اللہ کہتا ہے ان کا درجہ زیادہ ہے۔
दराजातिन दर्जे हैं मिन्हु उससे, व मग़फ़िरतों और मग़फ़िरत है, व रहमा और उसकी रहमत है, व कान अल्लाहु और है अल्लाह ताला गफ़ूरर रहीमा बख्शने वाला बहुत मेहरबान। इन्नल्लज़ीना बेशक वो जो तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु जब जान निकालते हैं फरिश्ता ज़ालिमी आंफुसिहिम इस हाल में कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया होता है, कालू कहते हैं फरिश्ते फीमा किस हाल में कुंतुम थे तुम, कालू कहते हैं यानी जिनकी जान फरिश्ते निकाल रहे होते हैं, अब वो फरिश्तों से कहते हैं कुन्ना हम थे मुस्तज़अफ़ीना हम थे कमज़ोर फिल अर्ज़ी ज़मीन में, कालू कहने लगे फरिश्ते अलम क्या नहीं तकुन थी अर्ज़ुल्लाहि अल्लाह की ज़मीन वासिअतन वुसअत वाली, फ़तुहाजिरू पस तुम हिजरत करते फ़ीहा उससे, फ़उलाइका पस यही मअवाहुम ठिकाना है उन सब का जहन्नम जहन्नम, वसाअत मसीरा और बुरा है ठिकाना या रहने की जगह, इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मगर कमज़ोरों में से, मिनर रिजाली जो कि मर्द हैं, वन निसाई यानी जो मर्द कमज़ोर हैं जिनको कोई बीमारी है या कोई माजूरी है या वो कोई उनके पास उज़र है जो कि मर्दों के लिए, वन निसाई और औरतों में से, वल विल्दानी और बच्चों में से, ला यस्ततीऊना नहीं वो इस्तिताअत रखते या नहीं उनके पास इतनी ताकत नहीं है, हीलतों कोई तदबीर करने की, वला यहतदूना और नहीं वो हिदायत पाते यानी उनको रास्ता नहीं दिखता, सबीला कोई रास्ता यानी वो किसी रास्ते की तरफ उनका जहन भी नहीं जा रहा, कोई रास्ता उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा, फ़उलाइका बस यही अस्सल्लाहु ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला अन याफ़ू ये कि वो माफ़ करे अनहुम उन सबको, वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला गफ़ूरन गफ़ूरा बख्शने वाला बहुत मेहरबान। वमन युहाजिर अफूवन का मतलब होता है माफ़ करने वाला और गफ़ूरा का मतलब होता है बख्शने वाला, यानी वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला अफूवन माफ़ करने वाला, गफ़ूरा बख्शने वाला। वमन युहाजिर और जो वो हिजरत करे फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, यजिद वो पाता है फिल अर्ज़ ज़मीन में, मुराग़मन गुंजाइश, कसीरम बहुत सी, वसा और वसत भी पाता है, वमन यखरुज और जो कोई निकले मिन बैतिही अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करे, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युद्रिकुल मौतु फिर वो पाता है मौत को यानी उसको जब वो जिहाद के लिए निकला होता है और उसको मौत आ जाती है, फ़क़द पस अलबत्ता वक़ा वाक़ हो गए, अजरुहु अजर उसका, अल्लाह अल्लाह के ऊपर, यानी वो तो अल्लाह के लिए जिहाद के लिए निकला था, अब वहाँ उसकी मौत आ गई और मौत का तो कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं है, तो अल्लाह ताला कहता है उसको उस जिहाद का पूरा अजर मिलेगा। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला गफूरर रहीमा बख्शने वाला बहुत मेहरबान। व इज़ा और जब ज़रब तुम निकलो तुम फिल अर्ज़ ज़मीन में, फलैसा पस नहीं अलैकुम ऊपर तुम्हारे, जुनाहुन गुनाह अन ये के तक़सूरू तुम कमी करो मिनस्सलाह नमाज में, यानी अब हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि सलातुल क़स्र यानी नमाज में किस तरीके से कमी करनी है जब तुम निकले होते सफ़र में होते। इन खिफ्तुम ये कि खौफ हो तुमको, अन यफ्तिनाकुम ये कि फितने में अन यफ्तिनाकुमुल्लज़ीना ये कि फितने में डाल दें तुमको वो जो कफरू काफिर हैं। इन्नल काफिरीना बेशक काफिर कानून है, लकुम वास्ते तुम्हारे, अदु वम मुबीना दुश्मन भी खुले। व इज़ा और जब कुंता थे आप यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में मौजूद थे, फ़ीहिम उन सब में, फ़अक़मता पस खड़ी की, लहुमुस्सलाता वास्ते उनके नमाज, फ़लतकुम पस खड़ी हो जाती है, त्वाइफ़तुम एक जमात, मिनहुम उन सब में से, माका आपके साथ, वल याख़ुज़ू और वो ले लेती है, अस्लिहतहुम अपना साजो सामान, फ़इज़ा पस जब सजदू सजदे में जाते हैं, फल यकूनू पस वो हो जाते हैं, मिन वराइकुम आपके पीछे से, यानी उसके बाद जब वो सजदा कर लेते हैं तो आपके पीछे से उनके पीछे दूसरी जमात आ जाती है। अब यहाँ जंग में यानी खौफ की हालत है और नमाज पढ़नी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं।
تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے نا وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ پہلی جماعت تو وہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت کی تو وہ پہلی جماعت کھڑی تھی، آپ نے ایک رکعت پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب وہ جو جماعت تھی نا وہ کھڑی ہوئی، اس نے دوسری رکعت مکمل کی، سلام پھیرا اور پھر اپنا اسلحہ یعنی جنگ کا ساز و سامان اٹھایا اور اس جگہ پہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے، اور جو جماعت پہلے ان کی پہرہ داری کر رہی تھی اب وہ آگے آئی۔ جب وہ آگے آئی اور انہوں نے اللہ اکبر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رکعت پڑھائی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو دوسری رکعت تھی۔ جب آپ سجدے میں گئے اور سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے بعد آپ نے بیٹھ کر اتحیات پڑھ لی، جبکہ وہ جو ہیں وہ دونوں سجدے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت کو مکمل کیا۔ اس طرح دونوں جماعتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ ولتاتی، اچھا یہی موضوع بحث جو ہے نا وہ چل رہی ہے ابھی، لیکن میں نے یہ آپ کو پہلے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اس آیت مبارکہ میں کیا پڑھ رہی ہیں۔ ولتاتی، اور آ جائیں، طائفۃ، جماعت، اخرى دوسری، لم نہیں، یصلو، جس نے پڑھی تھی نماز، فلیصلوا، بس چاہیے کہ پڑھے، معک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ولیأخذوا، اور جب وہ پڑھ لے تو کیا کرے، ولیأخذوا، اور لے لے، حذرہم، اپنے بچاؤ کا سامان، واسلحتہم، اور وہ تمام سامان جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، ودالذین، اور چاہتے ہیں وہ جو کفروا کافر ہیں، لو کاش تغفلون، تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتہم، اپنے بچاؤ کے سامان سے، وامتعتہم، اور اپنے ساز و سامان سے، بات ایک ہی ہے، اسلحتہم جو جنگی سامان ہوتا ہے اور امتعتہم جو آپ کا فائدے کا سامان ہے، تو ہمیں بات یہاں سمجھ آ رہی ہے۔ فیمیلون، پس حملہ کرے، علیکم، اوپر تمہارے، میلتن، ایک دفعہ میں، میلتن، اچانک، واحدتن، ایک دفعہ میں، یعنی جو کافروں کی جماعت ہے وہ تو یہ چاہ رہی تھی نا کہ سارے مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن یہ بہترین حکمت عملی کہ پہلے جماعت جو تھی یعنی مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ پہلے دو گروہ میں تقسیم ہوئی، پہلے ایک گروہ نے نماز پڑھی، پھر جب اس نے ایک رکعت پڑھی اور پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت مکمل کر کے وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے تو پھر دوسری جماعت آ گئی، اور اس طرح دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ لی، اور اس طرح ان کا جو ہے نا پہرا بھی ہو گیا پورا، اور کافروں کو ان کے اوپر دست درازی کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جبکہ وہ دیکھیں اس آیت میں بتا رہے ہیں نا کہ وہ چاہتے تھے کافر کہ تم سب جو ہے وہ اپنے سامان، جنگی سامان سے اور جو ان کے پاس چیزیں تھیں ان سب سے وہ غافل ہو جائیں اور نماز میں مشغول ہو جائیں، اور پھر وہ ایک دم سے ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ ولا، اور نہیں، جناح، گناہ، علیکم، اوپر تمہارے، ان یہ کہ کانا ہے، بکم، ساتھ تمہارے، اذن، کوئی تکلیف، من مطرن، بارش سے، او کنتم، یا ہو تم، مرضی، مریض، ان تضعوا، یہ کہ رکھ دو، اسلحتکم، اپنے ساز و سامان کو، وخذوا، اور لے لو، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے، عذابا مہینا، عذاب رسوا کن، فاذا، پس جب، قضیتم الصلاۃ، جب تم پوری کر چکو نماز کو یعنی پوری نماز پڑھ لو، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا، قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں کے بل، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، فاذا، پس جب، فاذا اطمأننتم، جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فاقیموا الصلاۃ، پس قائم کرو نماز کو، یعنی جب تمہارا یہ خوف جاتا ہے تو تم مکمل نماز پڑھ سکتے ہو آرام سے۔ ابھی تو نماز کی کمی کر دی نا، جیسے 4 رکعتیں تھی ظہر کی تو 2 رکعتیں پڑھی، لیکن 2 رکعت کیسے پڑھی جیسے آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، اوپر مومنین کے، کتاباً، لکھی ہوئی، موقوتا، مقررہ وقت پر، یعنی یہ ہم مسلمانوں پہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ لکھ دی گئی ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ولا، اور نہیں، تہینو، تم میں سستی آئے یا تم بزدل ہو جاؤ، فی ابتغاء، اس تلاش میں، القوم، کسی قوم کی، یہ کہ تکونو، ہو تم،
تعلمون تم بے آرام فإنہم یعنی جب لڑائی ہوتی ہے یا جنگ کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو انسان بے آرام ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے تم بے آرام ہوتے ہیں فإنہم پس بے شک وہ سب یعلمون وہ بھی بے آرام ہوتے کما تعلمون جیسے کہ تم بے آرام ہوتے ہو، وترجونا اور تم لوٹتے ہو من اللہ اللہ کی طرف، ما لا یرجون اور جو نہیں ہے ان سب کو امید لوٹنے کی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ بس دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اس کے بعد تو ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت، یعنی اگر دنیا سے چل جائیں گے تو پھر ہمیں آخرت ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو امید ہے، مسلمانوں کو تو امید ہے اللہ سے، ہمیں کوئی امید نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ علم والا حکمت والا، انا بے شک انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف الیک الکتابہ کتاب کو یعنی قرآن پاک بالحق حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ لتحکما تاکہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان بما ساتھ جو اراک اللہ دکھایا تجھ کو اللہ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے درمیان فیصلے کریں، ولا اور نہیں تکن آپ ہو جائیں للخائنین خیانت کرنے والے خصیمہ جھگڑالو، واستغفر اللہ اور بخشش طلب کیجیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا بہت مہربان۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے دیکھیں کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی آ رہی ہیں اور کتنی خوبصورتی سے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ ولا اور نہیں تجادل تم جھگڑا کرو ولا تجادل اور نہیں تم جھگڑا کرو عن الذین سے وہ جو یقتالون وہ خیانت کرتے انفسہم اپنے آپ میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا من جو کانا ہے خوانن دغاباز اثیما گنہگار، یستخفون وہ شرماتے ہیں یا وہ چھپاتے ہیں من الناسی لوگوں سے، ولا اور نہیں یستخفون وہ چھپاتا اللہ یا وہ شرماتا اللہ من اللہ اللہ سے، وہوا اور وہ معہم ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگوں سے تو اپنی چیزیں چھپاتے ہیں لیکن وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، جبکہ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس جب یبیتون وہ مشورے کرتے ہیں مالا جو نہیں یرضا راضی ہوتے من القول بات میں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بما ساتھ جو یعملون وہ کرتے محیطا گھیرے ہوئے، ہاں تم سنتے ہو تم، ہاؤلائی یہی لوگ یعنی یہی ہے وہ لوگ جادل تم جھگڑتے ہیں تم سے انہم سے وہ سب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل پس جو وہ جھگڑا کرے یجادل اللہ اللہ سے انہم وہ سب یوم القیامتی قیامت سے، یعنی اب یہاں ہمارے پاس ایک سوال کہا ہے کہ فمن یجادل پس جو جھگڑا کرے یا پس کون وہ ہے جو جھگڑے اللہ سے انہم یوم القیامتی قیامت کے دن، ام یا من یکونو وہ ہو جائے علیہم اوپر ان سب کے وکیلا کارساز۔ یعنی یہاں ہمیں ایک چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی چرب زبانی یعنی تیز تیز بولنا اپنی باتوں میں لگا لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی طرف مائل کر کے کوئی غلط فیصلہ کرا لیں، تو پس کون ہے جو قیامت کے دن اللہ سے ان کو چھڑائے گا، یعنی جب وہ کون کروائے گا، جب قیامت کے دن آ جائے گا نا تو جو غلط فیصلے کروا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو رائی کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں بنا کے غلط فیصلے کروا لے تو کیا وہ اللہ سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امن یکون علیہم وکیلا یا کون ہے جو وہ ہو جائے ان کے لیے وکیل یا کارساز، ومن یعمل اور جو وہ عمل کرے سوءا
برائی کا، او یظلم یا وہ ظلم کرے، نفسہ اپنے آپ پر، ثم پھر یستغفر اللہ وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے، وہ بخشش طلب کرے اللہ سے، یجید اللہ وہ پاتا ہے اللہ کو، غفور الرحیمہ بخشنے والا بہت مہربان، ومن یکسب اور جو وہ کمائے، اسمن گناہ، فانما پس بے شک جو یکسبہ وہ کماتا ہے اس کو، علی اوپر، نفسی اپنے ہی آپ پر، یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی یہ گناہ کیا سامان کرتا ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیما حکیمہ علم والا حکمت والا، ومن یکسب اور جو وہ کرے خطیئۃ کوئی خطا، او یا اثمن گناہ، ثم پھر یرمی الزام لگائے، بھی اس کے ساتھ، بریئن بے گناہ پر، فقد احتمل پس البتہ اٹھا لیا، بہتانن بہتان، و اثمم اور گناہ، مبینہ واضح، ولولا اور اگر نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیہ کا اوپر آپ پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لحمت البتہ ارادہ کرتے، طائفۃ ایک جماعت، منہم ان سب میں سے، ان یضلوک یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یضرونک وہ ضرر پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، من شیء کچھ بھی، وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کیا اللہ نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، وَعَلَّمَكَ اور سکھایا آپ کو، ما لم جو نہیں، تکن تھے تم تھے، تعلم جانتے، وکان اللہ اور ہے اللہ، وکانا اور ہے، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیہ کا اوپر آپ کے، عظیمہ بہت بڑا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مسلمانوں کو کتاب کی باتیں سکھائی، حکمت کی باتیں سکھائی، زندگی گزارنے کے اصول سکھائے، سب اس قرآن پاک کے ذریعے سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی تھی نا کہ آپ تو آپ کے اخلاق قرآن پاک ہیں، یعنی آپ تو مکارم اخلاق ہیں، اور پھر ہم یہ بات سورہ قلم میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کے اخلاق تو بہت عظیم ہیں، بہت بڑے اچھے اعلیٰ اخلاق کے آپ مالک ہیں، اور آپ جیسے اخلاق کا مالک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تمام اچھی باتیں سیکھنی بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرمائے، آمین۔ لا خیرہ نہیں ہے بھلائی، من کثیر بہت سی، من نجواہم بہت سی سرگوشیوں میں، وہ جو چھپ کر باتیں کرتے ہیں، آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے چپکے باتیں کرتے ہیں، وہ نجوا کہلاتی ہیں، من نجواہم سرگوشی میں، الا مگر، من جو امرا حکم ہو، بصداقت سچائی کا، او معروف دوسری بات ہے، یا وہ اچھی بات کا، او اصلاح تیسری بات آ گئی، یا بھلائی کا، بین الناسی لوگوں کے درمیان، یعنی بہت سی سرگوشیاں تو گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی سرگوشی ایسی ہو جس میں کہ کسی حکم کے بارے میں سچائی کا حکم ہو، یا وہ نیکی کی طرف بلا رہے ہوں، یا وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا، وہ من یفعل اور جو وہ کرے، من ذالک یہ ذالک ابتغاء، ذالک ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، فسوف پس ضرور، نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو، اجرن اجر عظیما بہت بڑا، ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، یعنی جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد سے بعد، ما جو تبینہ واضح ہو گئی، لہ الہدا واسطے اس کے ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے، غیر نہ کے، سبیلی راستے کی، سبیل المؤمنین مومنین کے راستے کے، نولی ہم پھیر دیں گے، ما جو تولا پھرا، ونصلہ اور ہم ڈال دیں گے، جہنم جہنم میں، وساءت مصیرا اور ٹھکانہ ہے برا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یغفر وہ بخشتا، ان یشرکا یہ کہ وہ شریک ٹھہرائے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہ تو بخش سکتا ہے لیکن شرک نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ، ویغفر اور وہ بخشے گا، ما دون ذالک جو اس کے سوا ہے، لمن یشاء
اور جس کو وہ چاہے. ومن یشرک اور جو وہ شریک ٹھہرائے باللہ اللہ پر فقد پس البتہ غل گمراہ ہوا ضلالا بعیدا گمراہی بھی بہت دور کی. ان یدعونا یہ کہ وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا پکارتے الا مگر اناثا عورتوں کو یعنی جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں جو بت بنا رکھے ہیں ان سب کے نام عورتوں کے ناموں پر رکھے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ اور یہ کہ وہ پکارتے ہیں الا مگر شیطان کو مریدا جو مردود ہے. یعنی ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانتے ہوئے ایک مانتے ہوئے اسی سے مانگیں اور اسی کی بندگی کریں. اور جو لوگ بتوں کو یا دوسری چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہیں دراصل شیطان کو پکارتے ہیں جو کہ مردود ہے. لعنہ اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر یا لعنت کی اللہ نے ان پر. وقالا اور کہا لأتخذن اور کہا کس نے؟ شیطان نے. لأتخذن البتہ میں لوں گا ضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیبا حصہ مفروضہ فرض کیا ہوا. ولأضلنہم شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا یعنی انسانوں کو بہکاؤں گا. ولأمنینہم اور ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. دوسری بات ولآمرنہم اور ضرور میں ان سب کو حکم دوں گا کس چیز کا؟ فلا یبتکن پس چاہیے کہ وہ کاٹیں گے آذان الانعام. آذان الانعام کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کے کان. اور پھر اس کے بعد ولآمرنہم اور ضرور میں ان کو حکم کروں گا فلا یغیرن یعنی پس ضرور وہ تبدیل کریں گے خلق اللہ کی پیدائش کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو وہ بنا لے شیطان کو ولیًا دوست من دون اللہ سے سوائے اللہ کے فقد پس البتہ خسرا نقصان اٹھایا خسرانا مبینہ نقصان بھی واضح. یعیدہم وہ وعدے کرتا ہے ویمنیہم اور وہ امیدیں دلاتا ہے. وما اور نہیں یعیدہم الشیطان وعدے شیطان کے ان سب کے ساتھ الا مگر غرور دھوکا. اولئک یہی مأواہم ٹھکانہ ہے ان سب کا جہنم. ولا یجدون اور نہیں وہ پاتے انہا اس سے محیطا کوئی بھاگنے کی جگہ. والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. سندخلہم ضرور ہم ان سب کو داخل کریں گے جنات باغات میں تجری بہتی ہے من سے تحتها الانہار نیچے ان کے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا حقا سچا. ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے قیلا بات میں. لیسا نہیں ہے بھی امانیکم ساتھ امانتے تمہاری ولا اور نہیں امانیہ نہیں لیسا نہیں ہے بھی امانیکم ساتھ تمہاری خواہشات ولا اور نہیں امانیہ خواہشات تمہاری اہل الکتابی اہل کتاب کے ساتھ. من یعمل جو وہ عمل کرے سوءا یجزا بہ سوء کا مطلب ہوتا ہے سو کہتے ہیں برائی کو یجزا کہتے ہیں وہ پاتے ہیں بھی اس کے ساتھ یعنی اس کا بدلہ انہیں ملے گا. ولا اور نہیں یجد وہ پاتے لہو واسطے اس کے مین سے دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا دوست ولا اور نہیں نصیرا کوئی مددگار. ومن اور جو یعمل وہ عمل کرے من الصالحات نیکی میں سے من سے ذکر مرد ہے او انثى یا وہ عورت ہے وہو مؤمن اور وہ مومن ہے فاولئک پس یہی یدخلون الجنت وہ داخل ہوگا جنت میں. ولا اور نہیں یظلمون وہ ظلم کیا جائے گا نقیرا دھاگے برابر ذرہ برابر دونوں باتیں آتی ہیں. ومن اور جو احسنا اچھا کرے دین میں ممن اس سے جو اسلمہ ومن اور کون
آسنا اچھا کرے دینن دین میں ممن اس سے جو اسلمہ فرما بردار ہو وجہہ اور چہرہ اس کا للہ واسطے اللہ کے وہو اور وہ ہو محسن احسان کرنے والا واتبع اور پیروی کرے ملت ابراہیم حنیفہ دین ابراہیم کا یکسو ہو کر واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دوست وللہ اور واسطے اللہ کے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء محیطا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ویستفتونک اور وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے یعنی وہ فتویٰ مانگتے ہیں تجھ سے کس بارے میں فی النساء عورتوں کے بارے میں قل اللہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فیہن ان عورتوں کے بارے میں وما اور جو یتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم اوپر تمہارے فی الکتابی کتاب میں سے فی یتام النساء اللاتی جو یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں وہ جو لا نہیں تؤتونہن ان کو دیتے تم ان کا یعنی ان کو ان کا مہر نہیں دیتے ما کتبہ جو لکھ دیا لہن واسطے ان عورتوں کے وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو تنکحوہن یہ کہ تم نکاح کرو عورتوں سے والمستضعفین اور کمزوروں میں سے من الولدانی جو کہ بچے ہیں وان اور یہ کہ تقوموا تم کھڑے ہو جاؤ لیلیتاما واسطے یتیموں کو بالقسط انصاف کے ساتھ وما اور نہیں تفعلوا تم کرو من خیرن بھلائی میں سے فإن اللہ وما یہاں آتا ہے اور جو وما اور جو تفعلوا تم کرو من خیرن سے بھلائی فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بھی ساتھ اس کے علیما جاننے والا دراصل ماں کا مطلب جو ہے وہ جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے اور کیا بھی ہے لیکن ہم اس کے یہاں جملے کے مطابق پڑھ رہے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ اور یہ کہ عورت ہو خوفت ڈرتی ہوئی من سے بعلیہا شوہر کی بدخوئی سے نشوزن جو اس کی بدخوئی ہے یا اعراض اس کے اعتراض کرنے سے فلا پس نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر ان یہ کہ یصلح وہ اصلاح کرے بینہما آپس میں صلح اصلاح کرنے والی والصلح خیر اور اصلاح تو بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور جب حاضر ہوں گی جانے شحا حرص پر طمع پر وَإِنْ اور یہ کہ تُحْسِنُوا تم احسان کرو وَتَتَّقُوا اور تم ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما ساتھ جو تعملون تم کرتے خبیرا خبردار ولن اور ہرگز نہیں تستطیعوا تم استطاعت رکھتے ان یہ کہ تعدلوا تم عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان ولو اگرچہ حرصتم تمہیں لالچ ہے فلا پس نہیں تمیلو تم مائل ہونا کل المیلی مائل ہونا بھی مکمل طور پر فتذروہا کہ بس چھوڑ دو دوسری کو کل معلقہ جیسے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے یعنی یہاں بھی اب دیکھیں تو عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کی حفاظت فرمائی ہے ان کے لیے کتنے زیادہ جو معاشرے میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان سب کا مداوع کیا ہے اور اس لیے بتایا ہے کہ اگر پہلے تو یہ کہا کہ جو ہے نا ایک دو شادیاں کر سکتے ہو 3 کر سکتے ہو 4 کر سکتے ہو لیکن پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو یہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرتا ہے اور پھر وہ ایک کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جاتا ہے اور دوسرے کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے تو یہ کوئی عدل کی بات نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا وَإِن تُسْلِي اور یہ کہ تم اصلاح کرو وَتَتَّقُوا اور تم ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان اب یہاں ہم کہتے ہیں کہ چلیں کسی ایک کی طرف تو مائل ہوتا ہے لیکن جو اس کی دوسری بیوی ہے یا جو دوسری عورت ہے اس کے ساتھ اس کو تمام حقوق تو پھر بھی پورے کرنے ہیں اس کو اسی طرح نہیں چھوڑنا وَإِن يَتَفَرَّقَا اور یہ کہ وہ جدا ہو جائیں علیحدہ ہو جائیں اگر کوئی کسی کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا یا اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا یا اس کی ان تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اور وہ علیحدہ ہو جائے یغن اللہ تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کلم ہر ایک کو من سعتی اپنے اس کی وسعت کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرے سبب پیدا کر دے گا کوئی دوسرا ان سے شادی کر لے گا یا کوئی اور ایسے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ ان کے لیے
آسان کر دے گا. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ واسعا وسعت والا حکیمہ حکمت والا. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ولقد اور البتہ جب وصینا الذین وصیت کی ہم نے وہ جو اوت الکتابہ جن کو دی گئی تھی کتاب یعنی یہود و نصارہ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے و ایاکم اور جو تم ہو ان اتقوا اللہ یہ کہ ڈرو اللہ سے. پتہ یہ چلا کہ اب تک سورہ الفاتحہ سے سورہ بقرہ پڑھی, سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران سے اب ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اور سب میں یہی ایک بات ہے کہ ڈرو اللہ سے. اس ہی کی طرف انسان کی رغبت دلائی جا رہی ہے. وَإِن اور یہ کہ تکفروا تم کفر کرو فَإِنَّ پس بے شک للہ واسطے اللہ کے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارض اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا غنی بے پرواہ حمیدہ صفات شدہ. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ کے لیے وکیلا کہ اللہ تو کارساز ہے نگہبان ہے نگران ہے. این یشا یہ کہ وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم کو ایھا الناس اے لوگوں ویاتی اور وہ لے آئے بآخرین دوسروں کو. یعنی اللہ تو کن سے فیکون کرنے والا ہے. جو قومیں زیادہ نافرمان ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو سے نکل جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم لے آتا ہے جو ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, جو ان سے زیادہ اللہ کو ماننے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علا اوپر کل ہر ایک علا اوپر ذالک یہ قدیرہ قدردان یعنی قدرت رکھنے والا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین. من کون کانا ہے یرید وہ چاہتا ثواب الدنیا دنیا کی زندگی فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ دنیا کی نعمتیں دنیا کا ثواب اور آخرت کا بھی. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعا بصیرا سننے والا دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا ہو جاؤ قوامین کھڑے ہو جاؤ قائم رہنے والے ہو جاؤ بالقسط انصاف کے ساتھ شہداء گواہ ہو جاؤ للہ واسطے اللہ کے ولو اور اگرچہ اللہ اوپر پہلی بات آئے گی انفسکم اگرچہ وہ بات تمہارے اپنے اوپر اویل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو. دو باتیں ہو گئیں. والاقربین یا تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو. این یکن یہ کہ وہ ہو غنیًا غنی او فقیراً یا وہ فقیر ہو فاللہ پس اللہ تعالیٰ یعنی فقیر کا مطلب یہاں فقیر نہیں محتاج. فاللہ پس اللہ تعالیٰ اولا اوپر ہے بہما ان سب کے یعنی یہاں سچی گواہی کے لیے ضروری باتیں آئیں. یہ جو آیت ہم نے اب شروع کی ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور گواہ ہو جاؤ اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنے آپ کے خلاف دینی پڑے یا اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم دولت مند ہو یا تم محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے وہ تم سب سے زیادہ ہے. فلا پس نہیں تتبعوا الہویٰ تم پیروی کرو اپنی خواہشات کی آن یہ کہ تعدلوا تم عدل کرو. فلا پس نہیں تتبعوا تم پیروی کرو الہویٰ خواہشات کی ان یہ کہ تعدلوا تم عدل کرو. وَإِن اور یہ کہ تلوو تم مڑو او تعرضوا یا تم اعراض کرو فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما ساتھ جو تعملون تم کرتے خبیرا خبردار. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی گواہی کو خود توڑ مروڑ کے پیش کیا یا اپنی گواہی کے خلاف تم نے اپنے آپ کے خلاف گواہی نہ دی یعنی جو تمہیں بات سچ لگ رہی ہے اور تم نے وہ نہیں بتائی یا تم نے سچی بات سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو نا میں ان سے باخبر ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنو ایمان لاؤ. پہلے کہا ایمان والو اور پھر آمنو. یہاں آمنو اور آمنو کا فرق دیکھیں تو ہمیں آمنو میں میم کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے یعنی
فتح ہے، اور جو آمنو ہے اس میں میم کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لاؤ، آمنو ایمان والو، اور آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پہ، ورسولی اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور کتاب وہ جو نزل نازل کیا، علی اوپر رسولی اس کے رسول کے، والکتاب الذی یہاں اوپر اس کے رسول سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک، والکتاب الذی اور کتاب وہ جو انزل نازل کیا، من قبل آپ سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل، ومن اور جو یکفر وہ کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبی اور اس کے کتابوں کے ساتھ، ورسولی اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور اس کے اور یوم آخرت سے، فقط پس البتہ ضل گمراہ ہوا، ضلالم گمراہی میں، بعیدا دور کی، ان الذین بے شک وہ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کافر ہو گئے، ثم پھر آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر بڑھتے رہے، کفرن کفر میں، لم نہیں ہرگز نہیں، یکن اللہ وہ کرے گا اللہ تعالیٰ، لیغفر یہ کہ وہ بخش دے، لہم ان سب کو، ولا اور نہیں، ولا لیہدیہم واسطے ان سب کے کوئی ہدایت، سبیلا ہدایت کا راستہ، بشر المنافقین خوشخبری سنا دو منافقین کو، بأن بوجہ اس کے، لہم واسطے وہ سب، بأن بوجہ یہ کہ، لہم البتہ وہ سب، عذاب میں ہوں گے، علیمہ دردناک، یعنی منافقین کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری انہیں سنا دو، الذین وہ جو یتخذون بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من سے دون اللہ اللہ کے، من دون اللہ ایمان والوں کے سوا، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت، فإن العزت پس بے شک عزت جو ہے، للہ واسطے اللہ کے، جمیع ساری کی ساری، وقد اور البتہ، نزل نازل کیا، علیکم آپ کے اوپر، فی الکتاب کتاب میں سے، ان یہ کہ، اذا جب سمعتم سنا تم نے، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر ان کو دور کیا، بہا اس کے ساتھ، وہ یستہزأ اور انہوں نے مذاق اڑایا، بہا اس کا، فلا بس نہیں، تقعدوا تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ، یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیری دوسری، انکم بے شک تم، اذا مثلہم اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور اللہ کی آیات کا جب مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم وہیں بیٹھے رہے، تو پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، انکم بے شک تم، اذا مثلہم انہی جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین جمع کرتا ہے منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سارے کے ساروں کو اکٹھا کر دے گا اللہ تعالیٰ، الذین وہ جو یتغبصون وہ انتظار کرتے، بکم اس کے ساتھ، وإن پس یہ کہ، کانا ہے، لکم واسطے تمہارے، فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکم ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، وإن اور یہ کہ، کانا ہے، للکافرین واسطے کافروں کا، نصیب حصہ، قالو کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ ہم گھیر کر لے آئے، کیا ہم غالب آئے تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ غالب نہیں تھے، علیکم اوپر تمہارے، ونمنعکم اور ہم نے تم کو بچایا تھا، من المؤمنین مومنین سے، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، یحکم وہ بیان کرتا ہے، وہ حکم کرتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ منافقین اگر جو تھے نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت یعنی مسلمانوں کو کوئی بھلائیاں ملتی تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے، لیکن اگر کافروں کو فتح ملتی یا بھلائیاں ملتی تو وہ کہتے تھے کیا کیا ہماری وجہ سے تم ان کے اوپر غالب نہیں آئے، کیا ہم نے تمہیں ان سے بچایا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ تو اب یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا منافقین کافروں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور ولن فواہ پس اللہ تعالیٰ، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یج اللہ وہ بناتا ہے اللہ للکافرین واسطے کافروں کے، علی المؤمنین اوپر مومنین کے، سبیلا کوئی راستہ، ان المنافقین بے شک منافقین، یخادعون اللہ وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا اور وہ، خادعہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ سے دغا بازی کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب قامو کھڑے ہوتے، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، قامو تو کیسے کھڑے ہوتے، نمبر 1 کسالى جیسے سستی آ رہی ہو، دل نہ کر رہا ہو، یراؤون الناس وہ دکھلاتے ہیں لوگوں کو، یعنی دکھاوے کی نماز کے لیے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری بات ولا یذکرون اللہ اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، یعنی
منافقین کی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ سستی کرتے ہیں، دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا سا، مذبذبین اس طرح میں ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، بین ذالک اس کے درمیان، لا الہ الائی نہ اس طرف جھکتے ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ہی وہ دوسری طرف، ومن یضلل اللہ اور جو وہ گمراہ کرے اللہ کو، فلن پس ہرگز نہیں، تجیدہ تم پاؤ گے، لہو واسطے اس کے سبیلا راستہ، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، تتخذ الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنین کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہیں، ان یہ کہ تجعلوا تم بناؤ، للہ واسطے اللہ کے، علیکم اوپر تمہارے، سلطانا مبینا دلیل بھی واضح، ان المنافقین بے شک منافقین، فی الدرک الاسفلی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار آگ کے، یعنی منافقین کا درجہ سب سے نچلا ہوگا جہنم کا۔ اللہم لا تجلنا منہم، آمین ثم آمین۔ ولن اور ہرگز نہیں، تجیہ تم پاؤ، لہم واسطے ان سب کے، نصیرہ کوئی مددگار، الا الذین مگر وہ جو، تابو نمبر 1 توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا نمبر 2 وہ اصلاح کرتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا نمبر 3 ہے، اور وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کس کو، باللہ اللہ کو، وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لیتے ہیں، دینہم اللہ دین ان سب کا، دینہم دین ان سب کا، للہ واسطے اللہ کے، فَأُولَئِکَ پس یہی، مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ اور ضرور، یأتی اللہ وہ لاتا ہے اللہ، المؤمنین مومنین کے لیے، اجرن عظیما اجر بھی بہت بڑا، ما یفعلو کیا وہ کرے گا، ما یفعل اللہ کیا وہ کرے گا اللہ، بعذابکم تم کو عذاب دے گا، تم کو عذاب دے کر، ان یہ کہ شکر تم شکر کر رہے ہو اس کا، وآمنتم اور تم ایمان لاتے ہو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، شاکرن علیما قدردار علم والا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ رائے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لا یحب اللہ الجہر نہیں وہ پسند کرتا اللہ تعالیٰ ظاہر کو، بالسوء برائی کو ظاہر کرنے میں، من القولی بات سے، الا مگر من جس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب اگر کہیں کوئی برائی دیکھو تو سب اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جس پر ظلم ہوا ہے وہی صرف بیان کرے گا، وکان اللہ ہوا رہے اللہ تعالیٰ سمیعا علیما سننے والا جاننے والا، این تبدو یہ کہ تم ظاہر کرو، خیرن بہتر، او تخفو یا تم چھپاؤ، او تعفو یا تم معاف کرو، عن سوء برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیر قدردان، ان الذین بے شک وہ جو، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا یہ کہ وہ تفریق ڈال دیں، جدا کر دے، بین اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائے، ببعض ساتھ بعض کے، ونکفر اور ہم دور کریں، ببعض بعض کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا یہ کہ وہ بنائے، بین درمیان، ذالک یہ، سبیلا کوئی راستہ، اولئک یہی، ہم الکافرون وہ سب کافر حقا سچے، وعدنا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین واسطے کافروں کے، عذابا مہینا عذاب رسوا کن، والذین اور وہ جو، آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ولم اور نہیں، یفرق وہ تفریق کرتے، بین درمیان، احد منہم کسی ایک میں بھی، اولئک یہی، سوف ضرور، یؤتیہم وہ دے گا ان سب کو، اجورہم اجر ان سب کا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا بہت مہربان، یسألک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل تو نازل کرے، علیہم اوپر ان سب کے، کتاباً کتاب، من السماء آسمان سے، فقد پس البتہ، سألو سوال کیا، موسیٰ سے، اکبر اس سے بھی بڑا، من سے، ذالک یہ، فقالو اور کہنے لگے، ارنا اللہ دکھا اللہ، جہرتاً سامنے کھلا واضح،
फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु, पस पकड़ लिया उनको चिंगार ने, बिज़ुल्मिहिम, बसबब उनके जुल्म के, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ला, फिर बना लिया तुमने बछड़े को माबूद, मिन बादी ज़ालिका, मिन बादी से बाद, माँ जो जाअतहुमुल बय्यिनातु, आए उन सब के पास वाज़िह दलीलें, फ़अफ़ौना, पस माफ़ किया हमने, अन से ज़ालिका ये, व आतैना, और दिया हमने मूसा, मूसा को सुल्तानम मुबीना, दलील वाज़े, व रफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़हुम, ऊपर उन सबके, फ़ौक़हुम तूरा, ऊपर उन सबके तूर, व बिमीसाक़िहिम, साथ उनके अहद के, वक़ुलना, और कहा हमने, लहुम, वास्ते उन सबसे, लहू मुदखुलुल बाब सुज्जदम, दाखिल हो जाओ दरवाजे में सजदा करते हुए, यानी थोड़ा सा सर को झुकाते हुए, वक़ुलना, और कहो, लहू, वक़ुलना, और कहा हमने, लहुम, वास्ते उनसे, ला नहीं, तातदु, तुम ज्यादती करो, फिस्सब्ती, हफ्ते के दिन में, अखज़ना, और लिया हमने, मिनहुम, उन सबसे, मीसाकन गलीज़ा, वादा भी गहरा, यानी पक्का वादा लिया, फ़बिमा, पस बवजह जो, नक़ज़िहिम, कमी की उन सब ने, मीसाक़हुम, अपने वादे में, व कुफ्रिहिम, और दूर किया उन सब ने, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत को, व क़त्लिहिमुल अंबिया, और कत्ल किया उन्होंने नबियों को, बिग़ैरि हक़्क़िन, बग़ैर हक़ के, व क़ौलिहिम, और कहा कहते हैं वो सब, क़ुलूबुना, दिल हमारे गुल्फ़, गिलाफ़ में है, बल्कि तबाअल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अलैहा, ऊपर उन सबके, बिकुफ्रिहिम, बसबब उनके कुफ्र के, फला, पस नहीं, युमिनूना, वो ईमान लाने वाले, इल्ला, मगर, कलीलम मिनकुम, इल्ला, मगर, कलीलम, थोड़े, वबी कुफ्रिहिम, और पहली बात, वबी कुफ्रिहिम, साथ उनके दूर करने के या रद्द करने के, वक़ौलिहिम, और उन सब की बातों के, अला मरियमा, जो उन्होंने ऊपर मरियम अलैहिस्सलाम के, बुहतानन अज़ीमा, बुहतान बांधा बहुत बड़ा, वक़ौलिहिम, और वो कहते हैं, यानी अब नसारा कह रहे हैं ये सारी बात, इन्ना, बेशक, क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, हमने कत्ल किया ईसा इब्ने मरियम को, रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल हैं, वमा, और नहीं, क़तलूहु, कत्ल किया उसको, वमा, और नहीं, सलबूहु, सूली चढ़ाई उसको, वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन वो सब शुबे में पड़े हुए हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो तीन कौल पर खड़े हैं नसारा। वो कहते हैं कि उन्होंने कत्ल किया, नहीं उन्होंने कत्ल किया, और फिर वो कहते हैं या तो हमने उन्हें कत्ल कर दिया, या फिर हमने उन्हें सूली चढ़ा दी, या फिर हम शक में हैं। तो ये तीनों बातें, इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू, और बेशक वो जो इख्तलाफ करते हैं, फ़ीही, इसमें, लफ़ी, अलबत्ता में, शक में है, मिन्हु, उसके साथ, मालहम, नहीं है वास्ते उनसे के बिही, इसके साथ, मिन इल्म, कोई इल्म, इल्लत्तिबा, मगर पैरवी करना, अज़्ज़न, गुमान की, वमा, और नहीं, क़तलूहु, कत्ल किया उसको, यकीना, यकीन के साथ, बल्कि रफ़अहुल्लाहु, ने उठा लिया उनको, बुलंद कर लिया अल्लाह ने, इलैहि, उसकी तरफ, यानी अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, यानी वो उनको आसमान पर उठा लिया, वकाना अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, अज़ीज़न हकीमा, ज़बरदस्त और हिकमत वाला। व इमिन, और ये कि नहीं, अहलिल किताबी, अहले किताब में से, इल्ला, मगर, लयुमिनन्ना, अलबत्ता वो ईमान लाएं, बिही, इसके साथ, क़ब्ला मौतिही, मौत के आने से पहले तक, व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, यकून वो हो, अलैहिम, ऊपर उन सब के, शहीदा गवाह, फ़बी ज़ुल्मिन, पस बसबब जुल्म करने के, मिनल्लज़ीना, से वो जो, हादू, यहूदी हैं, हर्रमना, हराम किया हमने, अलैहिम, ऊपर उन सब के, तय्यिबातिन, पाकीज़ा को, उहिल्लत लहुम, बदला था या हलाल थी, नहीं, उहिल्लत हलाल थी, लहुम, वास्ते उन सब के, व बिसद्दिहिम, और वो रोकते थे उन सब से, वो सब रोकते थे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से, कसीरा, बहुत ज़्यादा, व अख़्ज़िहिमुर रिबा, और वो खाते थे सूद। अच्छा, यहाँ ना अब यहूदियों ने जो अपने ऊपर जुल्म किया, यानी ये उन्होंने अपने आप को इससे खुद रोका था, उन्होंने हलाल खाने को छोड़ दिया था, पहली बात हो गई, और फिर वो अल्लाह के रास्ते से भी लोगों को रोकते थे, और फिर तीसरी बात ये थी कि वो
سود کھاتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور وہ لیتے تھے سود، وقد اور البتہ نہو ہم نے منع کیا عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور وہ کھاتے تھے اموال الناسی لوگوں کا مال، بالباطل باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے للکافرین واسطے کافروں کے منہم ان سب میں سے عذابًا علیما عذاب جو ہے دردناک، لیکن الراسخون البتہ وہ جو علم والے ہیں، فی العلم علم میں، منہم سے وہ سب، والمؤمنون اور مومنین، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ جو انزل نازل کیا الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا من سے قبل کا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور یہ قائم کریں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ اور یہ کہ ادا کریں زکوٰۃ کو، والمؤمنون اور مومنین باللہ اللہ پر، والیوم الآخر یعنی وہ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر مسلمان، اولئک یہی، سنؤتیہم ضرور ہم ان سب کو دیں گے، اجرا عظیما اجر بھی بہت بڑا، انا بے شک اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی یہ قرآن پاک وحی کے ذریعے نازل ہوا، حضرت جبرائیل امی لے کے آیا کرتے تھے، کما جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ وحی کی تھی، کس پر؟ الا طرف نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدی جو ان کے باتیں، اوحینا اور وحی کی ہم نے، الا طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور ان کی اولادوں کے، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و ایوب اور ایوب علیہ السلام، و یونس اور یونس علیہ السلام، و ہارون اور ہارون علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، و آتینا اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور و رسولن اور رسول، قد البتہ قصصناہم قصہ بیان کرتے ہیں ہم ان سب کا، علیہ کا آپ سے، من قبل اس سے پہلے، و رسولن اور نہیں قصہ بیان کرتے ہیں، لم نہیں نقصصہم، و رسولن اور بھیجے ہوئے، لم نہیں نقصصہم ہم نے قصے بیان کے، الیہ آپ کی طرف، یعنی جتنا اللہ چاہتا تھا اتنا ہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو وہ بتایا گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں جو یہ لم نقصصہم لکھا ہے نا، تو جو ہم نے سورہ آل عمران پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ متشابہات ہیں، یعنی شبے میں ڈالنے والی ہیں، تو یہ وہی لم نقصص کی مثال میں بھی آتی ہے یہ بات، وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیمہ کلام کر کے، رسولن رسول ہے، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، اللہ تاکہ یکونا وہ ہو جائے، للناسی واسطے لوگوں کے، اللہ اوپر اللہ کے، حجتم بعد رسول اور حجت بعد اس بھیجنے کے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد وہ گواہ ہے، بما ساتھ جو انزل نازل کیا، الیک آپ کی طرف، انزلہ نازل کیا اس کو، یعنی کس کو؟ قرآن پاک کو، بعلمہ اس کے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون وہ گواہ ہیں، کون سے فرشتے گواہ ہیں؟ جو فرشتے لے کر آئے وہ گواہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ بھی بہت سارے فرشتے ہیں، ورنہ تو انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہ، ان الذین بے شک وہ جو کفروا کافر ہے، وصدوا اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، قد البتہ ضلوا گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا گمراہی بھی بہت دور کی، ان الذین بے شک وہ جو کفروا کافر ہیں، وظلموا اور ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ ہرگز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم یہ کہ بخش دے ان سب کو، ولا اور نہ ہی لیہدیہم ان کے لیے راستہ ہے، طریقہ نہ ہی ان کے لیے ہدایت طریقہ کسی راستے کی، الا مگر طریقہ راستہ جہنم جہنم کا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور یہ وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اوپر اللہ کے، یسیرا بہت آسان۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد البتہ جاءکم الرسول آئے تمہارے پاس رسول، بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، خیرا لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، وہیں تکفروا یہ کہ تم کفر کرو، فإن پس بے شک، للہ واسطے اللہ کے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں،
वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला अलीमन हकीमा, इल्म वाला, हिकमत वाला। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला नहीं, तगलू तुम मुबालगा करो, फी दीनिकुम दीन तुम्हारे में, वला और नहीं, तकूलू तुम कहो, अलल्लाहि अल्लाह के ऊपर, इल्लल हक मगर सिर्फ सच्ची बात। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतु, बेशक मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल हैं अल्लाह के और उसका कलाम है। व अलकाहा, डाला उसको, इला तरफ, मरियमा मरियम के, व रूह मिन और रूह को उसमें उसके साथ, यानी ये हज़रत बीबी मरियम की पाकदामनी के बारे में बयान किया जा रहा है कि जो मसीह अलैहिस्सलाम है वो रसूल हैं अल्लाह के और अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, और उनको डाला गया था हज़रत बीबी मरियम की तरफ, और वरूह मिन, और फिर उनके अंदर रूह भी फूकी गई थी। फ़आमिनु, बस ईमान लाओ, बिल्लाहि अल्लाह पे, व रसूलिही और उसके रसूल पर, वला तक़ूलू सलासा, और ना तुम कहो तीन, इंतहू तुम बाज आ जाओ, खैरल लकुम बेहतर है वास्ते तुम्हारे, इन्नमल्लाहु बेशक जो अल्लाह है, इलाहुं वाहिद माबूद है एक, सुब्हानहू पाक है वो, अन यकूना ये कि वो हो, लहू वास्ते उसके, वलदा औलाद, लहू माफिल समावाति व माफिल अर्द, और वास्ते उसी के है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला का साथ। लन यस्तंकिफल मसीह, हरगिज़ नहीं इनकार किया अलमसीह ने, अन ये के यकूनु मगर ये कि वो थे, अब्दल बंदे, लिल्लाहि वास्ते अल्लाह के, वलल मलाइकतु और ना फरिश्ते, इस आयत को दोबारा करते हैं, नहीं हरगिज़ नहीं, यस्तंकिफ इनकार किया, इनकार करेंगे, नहीं यस्तंकिफल मसीह नहीं हरगिज़ नहीं इनकार करेंगे मसीह, अन यकूना ये कि वो हैं, अब्दलिल्लाहि बंदे अल्लाह के, वलल मलाइकतु और फरिश्ते, अल मुकर्रबून वो तो अल्लाह के कुर्बत वाले हैं, यानी ना तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं, और ना ही फरिश्ते कि वो अल्लाह के मुकर्रब हैं। वमन यस्तंकिफ और ये कि जो इनकार करे, शक में डाले, अन इबादती उसके बंदों को, वयस्तकबिर और तकब्बुर भी करे, फसयाशुरुम बस ज़रूर हम जमा करेंगे उन सबको, इलैहि उसकी तरफ, जमीआ इकट्ठा करके। फ़अम्मल्लज़ीना बस बेशक वो जो आमनू ईमान लाए, वामिलुस सालिहाति और अमल किए नेक, फयुवफ़्फ़ीहिम बस ज़रूर हम देंगे उन सबको, उजूरहुम अजर उन सबके, वयज़ीदुहुम और वो ज़्यादा करेंगे, मिन से फज़लिही उसके फजल से। वअम्मल्लज़ीना और जो वो जो अम्मल्लज़ीना इस्तंकफू रोके, वस्तकबरू और तकब्बुर करे, फयुअज़्ज़िबुहुम बस वो अज़ाब देगा उन सबको, अज़ाबन अलीमा अज़ाब भी दर्दनाक, वाला और नहीं यजिदूना वो पाते, लहुम वास्ते वो सब, मिन से दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियन हिमायती, वला और नहीं नसीरा कोई मददगार। या अय्युहन्नासु ए लोगो, कद अलबत्ता जाअकुम आई तुम्हारे पास, बुरहानुम बुरहान यानी दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, यानी ये कुरान पाक जो आया है ये एक दलील है। व अंज़लना और हमने नाजिल किया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, नूरम इस कुरान पाक का दूसरा नाम नूर भी है, नूरम मुबीना रोशनी है जो वाज़ेह है, यानी ये कुरान पाक नूरे हिदायत है। फ़अम्मल्लज़ीना पस बेशक वो जो आमनु ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वातसमू और पकड़ा भी इसके साथ, फसयुदखिलुहुम बस ज़रूर वो दाखिल करेंगे उन सबको, फ़ी रहमतिही उसकी रहमत में, मिनहु इससे, फज़लिन फजल के साथ, वयहदीहिम और वो हिदायत देता है उन सबको, इलैहि उसी की तरफ, वयादीम और वो हिदायत देता है उन सबको, इलैहि उसी की तरफ, सिरातम मुस्तकीमा रास्ते की सीधे, यस्तफ्तूनक वो फतवा मांगते हैं तुझसे, कुलिल्लाहु कह दो, युफ्तीकुम वो फतवा देता है तुमको अल्लाह, कह दो कुलिल्लाहु कह दो अल्लाह, युफ्तीकुम वो फतवा देता है तुमको, फिल कलाला के बारे में, इनिमरुउन हलाका ये कि औरत हलाक हो जाए मर जाए, लईसा नहीं है, लहू वास्ते उसके, वलदुन कोई औलाद, वलहू और वास्ते उसके, उख्तुन बहन है, फलाह पस अलबत्ता, निस्फुन आधा, माँ जो तरह का है तरके कर दिया जाएगा, वहुआ और वो हो,
اور وہ یریثھا وارث ہو اس کا بھائی، علم یہ کہ نہیں، یکن لہا وہ ہو اس کے لیے ولدن اولاد، فإن کانت اثنتین پس یہ کہ ہو دو عورتیں، فلہم الثلثان پس ہر ایک کا حصہ تیسرا ہے، مما جو کچھ ترکا چھوڑا، تہائی حصہ ملے گا ان کو، وَإِن اور یہ کہ کانو تھے، اخوتن بھائی، رجالن بہت سارے، نسان اور عورتیں بھی، فللذکر پس واسطے مرد کے، مثل حصہ ہے، مثال اس کی ہے، حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر، یعنی مردوں کو دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک حصہ ملے گا، ایک مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یبین اللہ وہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم واسطے تمہارے، ان تضلوا یہ کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ نساء ختم ہو گئی۔ ہم اپنی نئی سورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، اور یہ جو ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، میں نے اس کو اردو ترجمے کے ساتھ، وہ اس لیے ہی ہے تاکہ ہمارے درمیان میں جو شک اور شبے کی گنجائش رہتی ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کوشش کو قبول کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ نئی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے وعدوں کو، یعنی وعدوں کو پورا کرو، اور سورہ مائدہ کا دوسرا نام عقود بھی ہے، یعنی مائدہ کا دوسرا نام عقود ہے، اور عقود آپ کو پتہ ہے عقد کی جمع ہے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ، یعنی کوئی عہد، پکا عہد لیا گیا۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے وعدوں کو، احلت حلال ہے، لکم واسطے تمہارے، بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں میں سے، الا مگر ما جو یتلا جن پر پڑھی جائے، علیکم اوپر تمہارے، غیر نہ کہ ہو، محل صیدی نہیں حلال صیدی شکار، وانتم اور تم ہو، حرم حالت احرام میں، یعنی تمہارے لیے احرام جب باندھ لو، جب تم حج اور عمرہ کرنے لگو، تو پھر تم نے طواف کرنے لگو، اس وقت میں تمہارے لیے شکار حلال نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم وہ حکم کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحلوا نہیں تمہارے لیے حلال، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی یہ شہر حرمت والا یعنی مکہ، ولا الہدی اور نہ ہی قربانی کے جانور، ولا القلائد اور نہ جن پہ پٹا ڈلے ہوں، ولا آمین البیت الحرام اور نہیں وہ جو امن والے ہوں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر میں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم اللہ کے فضل کو، ورضوانا اور اس کی رضامندی کو، وَإِذَا اور جب حلل تم حلال ہیں تمہارے لیے، فاصطادوا کس وقت حلال ہوگا، فاصطادوا یعنی جب تم احرام کھول دو، احرام کی حالت میں شکار حرام تھا، لیکن جب احرام کھل گیا تو شکار حلال ہو گیا۔ فاصطادوا پس جب تم احرام کو کھول دو، ولا اور نہیں، یجرمنکم وہ مجرم بنائے ان کو، شنآن دشمن، قوم کسی قوم کو، ولا اور نہیں، یجرمنکم مجرم بنائے تم شنآن کسی قوم کو، قوم کے وہ قوم، ان یہ کہ صدوکم روکے تم کو، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تم تعاون کرو، علی البر نیکی میں، والتقوی اور تقوی میں، ولا اور نہیں، تعاونوا تم تعاون کرنا، علی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت بدلہ لینے والا ہے۔ آگے پہلے ہم نے اس سے پڑھا تھا نا جب سورہ نساء میں حرمت والے رشتے، اب ہم
حرمت والی کھانے یعنی کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں وہ پڑھ رہی ہیں. اب جو آگے آیت آ رہی ہے، حرمت حلال کیا، حرام کیا، سوری، حرمت حرام کیا، علیکم المیتۃ اوپر تمہارے مردار کو، والدما اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اور جو اہلا اور نہیں ہے جو حلال لغیر اللہ جس پہ غیر اللہ کے بھی اس کے ساتھ، یعنی وہ تمام ذبیحے جو اللہ کے علاوہ دوسرے ناموں سے پڑھی جائیں وہ سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ کسی دربار پہ ہو پیروں مریدوں کے لیے یا زندہ اور مردہ پیروں کے ناموں پہ ہو، وہ سب اگر ان پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ سب بھی کھانے حرام ہیں. بھی اس کے ساتھ والمنخنقۃ اور گلا گھوٹ کر جو مر جاتے ہیں چاہے وہ حلال جانور ہے لیکن اس کا گلا گھٹ گیا ہے وہ بھی حرام ہے. والموقوذۃ اور جو اس کو چوٹ لگنے سے جو مر جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی جانور تو وہ حلال تھا لیکن اسے چوٹ لگی اور وہ مر گیا وہ اب حرام ہے. والمتردیۃ اور جو اگر جانور بلندی سے گر کر مر جائے، یعنی جانور حلال جانور تھے لیکن اونچی جگہ سے گرے اور مر گئے تو اب اس کا گوشت بھی حرام ہے. والنطوحۃ اور جو ٹکر مار کر جیسے جانور آپس میں لڑائی کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ایک دوسرے کو ٹکر مار رہے ہوتے ہیں تو اگر ٹکر لگ جائے انہیں اور وہ پھر مر جائیں تو وہ جانور جو حلال تھے کھانے کے لیے تھے وہ سب حرام ہیں. والنطوحۃ اور ٹکر کھا کر گر پڑنے والے، وما اکل السبع اور جس کو کھایا کسی درندے نے، یعنی درندے کا کھایا ہوا جانور حلال تھا لیکن اس حلال جانور کو درندے نے کھا لیا تو بس وہ حلال بھی جانور بھی حرام ہو گیا. الا مگر ما جو زکیتم جس کو تم نے پاک کر لیا یعنی زندہ پا لیا. اب یہاں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز زندہ پا لی، تو ہوتا یہ ہے کہ شکاری کتوں کو یا جو شکار کے لیے جو بھی جانور رکھے جاتے ہیں ان کو اللہ کا نام یعنی بسم اللہ کہہ کے چھوڑا جاتا ہے، اور وہ جب شکار پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ اپنے منہ میں پکڑ کے لاتے ہیں ان کو جانوروں کو ان کے گلے سے، لیکن وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں یعنی صرف پکڑا ہوتا ہے. تو پھر جب جیسے وہ لا کے آگے گراتے ہیں مالک کے اپنے جو پکڑا ہوا ان کا شکار ہوتا ہے اور وہ اس کو ذبح کر لیتا ہے تو وہ ذبیحہ حلال ہے. اللہ مگر ماں جو زکیتم جس کو تم زندہ پالو اور پھر حلال کرو. ابھی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی اس کی. وما اور جو ذبح کیا علی النصب یا کسی چیز کو گاڑ کر کھڑا کر دیا گیا اور اس کے اوپر ذبح کر دیا آپ نے وہ بھی آپ پر حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ فال کے جو تیر نکالنے والے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا ہے وہ بھی حرام ہے. ذالکم فسق یہ سب گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا آج کے دن وہ نا امید ہو گئے وہ جو کافر ہیں، من دینکم تمہارے دین سے، فلا پس نہیں تخشوہم ڈرو تم ان سب سے، وخشونی اور ڈرو مجھی سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرنے کا حق انسانوں کے ڈرنے کا حق صرف وہ کس سے ڈرے، یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ اللہ سے تمام انسان ڈریں. الیوم بہت ہی پیاری آیت، بہت ہی مکمل کرنے والی آیت. الیوم آج کے دن اکملتو پورا کیا تمہارے لیے، لکم واسطے تمہارے، دینکم دین تمہارے کو، واتممتو اور پورا کیا تمام کیا، علیکم اوپر تمہارے، نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت اور راضی کیا راضی ہوا، لکم الاسلام واسطے تمہارے اسلام سے، دینا جو کہ دین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو پسند کرتا ہے، ایمانداروں سے راضی ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چن لیا. آج کے دن اللہ نے تم کو چن لیا یعنی تمہارے پہ تمام حجتیں پوری کر دی، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمام نعمتیں مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا. فمن استر پس جو کوئی لاچار ہو، فی مخمصۃ بھوک یا قحط میں ہو، غیر متجانف نہ ہی وہ مائل ہو رہا ہو، لاسم گناہ کی طرف، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی اوپر چیزیں حرام کی ہیں، اگر کوئی بالکل لاچار ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کو کچھ مل نہیں رہا کھانے کے لیے، تو پھر یہ جو حرام چیزیں نا یہ اس وقت وہ کھا سکتا ہے لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا.
نہ ہی اس کے اندر کوئی دوسری بغاوت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یس الونا کا وہ سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ماذا کیا ہے جو اہل حلال کیا لکھم واسطے ان سب کے, قل کہہ دو اہل لکم الطیبات حلال ہے واسطے تمہارے پاکیزہ. وما اور جو علم تم سکھایا تم کو جو سکھایا تم نے من الجواری ہی شکاری کتوں کو مکلبینا وہ دوڑاتے ہیں, تو علمونہن تمہارے سکھائے ہوئے ہیں, مما جو کچھ علمکم اللہ سکھایا تم کو اللہ نے, فکلو پس کھاؤ, مما جو کچھ امسکنا روک لیا, علیکم تمہارے لیے, وذکروا یاد کرو, وذکروا اسم اللہ یاد کرو اللہ کو, علیہ اس پر. ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جانور کو قربان کیا جاتا ہے تو صرف کیا پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, بس اتنا ہی پڑھا جاتا ہے. قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا. الیوم آج کے دن اہل حلال لکم الطیبات تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں, وطعام الذین اور وہ کھانا وہ جو اوت الکتاب دیا گیا اہل کتاب کو, حل لکم حلال ہے تمہارے لیے, وطعامکم اور کھانا تمہارا, حل لہم حلال ہے ان سب کے لیے, والمحصنات اور پاک دامن عورتیں, من المؤمنات جو مومنوں سے, والمحصنات اور پاک دامن عورتیں, من الذین سے وہ جو اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب, من قبلکم تم سے پہلے, اذا جب آتیتموہن دیا تم نے ان عورتوں کو, اجورہن مہر ان سب کے, محسنین پاک دامن ہے, غیر نہ کہ مسافحین بدکاری کرنے والی ہیں, ولا اور نہ ہی متخذی وہ بنانے والی ہیں, اقدان چھپے آشنا. اللہ تعالیٰ پھر یہاں عورت کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ نے مردوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ مہر ادا کرنا ہے ان کا. ولا متخذی اقدان اور نہ ہی وہ چھپے آشنا بنانے والی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مومن عورتیں جو کہ پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی ہیں, اور جو پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی ہیں, جو تو ان کو دینا ہے کیا, ان کا مہر دینا ہے. اور پہلی بات ہو گئی, اور وہ جو ہے پاک دامن عورتیں ہیں, بدکاری کرنے والی نہیں ہیں. دوسری بات, تیسری بات ہو گئی ہمارے پاس کہ وہ چھپے آشنا بنانے والی بھی نہیں ہے. ومن یکفر اور جو وہ کفر کرے بالایمانی بدلے ایمان کے, فقط بس البتہ حبط ضائع ہو گیا, عمل اس کا, وہ ہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں, من الخاسرین خسارہ پانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اذا جب تم کہا جائے تم سے, الی الصلاۃ نماز کے طرف. اب ہمیں وضو کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. یہ جو ہم اب آیت پڑھیں گے نا, اس میں ہمارے لیے وضو کے مسائل ہیں. کیسے وضو کے مسائل ہیں دیکھیں. الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو لو, وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو, یعنی اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو. وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم اور دھو لو, اور پاؤں تمہارے, الی الکعبین ٹخنوں تک, یعنی پاؤں کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے, پاؤں کے بعد جہاں ہمارا پاؤں اور نیچے کا پیر اور یہ اوپر کی جو ہے نا ہماری ٹانگ جہاں ملتی ہے, اور وہاں ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے, وہاں تک دھونا ہے. یہ وضو کے مسائل ہیں. اکثر لوگ پاؤں تو دھو لیتے ہیں لیکن اس ٹخنے کو نہیں دھوتے. یہ جو کعبین جسے کہا گیا عربی میں, اردو میں اسے ٹخنا کہتے ہیں, اس کو دھونا ضروری ہے. یہاں تک لازم دھونا ہے. اگر آپ نے وضو کی اور اس کو نہیں دے تو آپ نے وضو کا فرض چھوڑا ہے. تو وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 اپنے چہرے کو دھو, نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, نمبر 3 سر کا مسح کرو, اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک. آگے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا اور یہ کہ تم ہو ناپاک تو پس غسل کرو. اب غسل کے بھی 3 فرائض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی ڈالنا. جیسے ہمیں وضو کے 4 فرائض ملے, غسل کے ہمیں
3 فرائض ملے۔ اب اس سے پہلے ہم نے جو قرآن پچھلا ہمارا گزر چکا اس میں ہم نے تیمم کا پڑھا تھا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو، 2 تھے ادھر فرائض، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ اور یہ کہ کن تم ہو تم مرضى مریض، او یا علا اوپر، سفر میں ہو، او جاء یا آئے، احدم کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط حاجت ضروریہ سے فارغ ہو گیا، او لامستم النساء اور یا تم نے پایا یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، فلم پس نہیں تجدم تم پاتے، ما ان پانی، فتیمموا پس تیمم کرو۔ اب تیمم کس سے کرنا ہے؟ سعیدن طیبن، مٹی بھی ہو پاک، فمسحو پس مسا کرو، بوجوہکم اپنے چہرے کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، یعنی یہاں مسا کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے پہلے وضو کے فرائض بتائے، پھر غسل کے کرنے کا بتایا، پھر مسا کرنے کا بتایا، یعنی تیمم کیسے کرنا ہے، آپ نے پاک مٹی لینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری مٹی پاک رکھی ہے، بس پاک مٹی کا ڈھیلا ہو اور اس پہ آپ نے ہاتھ مارنا ہے اور اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ کو کرنا ہے۔ دیکھیے وہاں چھوٹ گیا نا، پاؤں کا تو نہیں کیا نا، تو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا بندہ کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس نے اسی انداز سے، اللہ کو تو زیادہ معلوم ہے، آخر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، تو اس لیے دیکھو اس نے کتنے پیارے طریقے سے ہمیں معاشرے میں ہمیں اپنے دین کے اصول سکھائے، ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح اصولوں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ما یرید نہیں وہ چاہتا، یرید اللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لیجعل یہ کہ بنائے، علیکم اوپر تمہارے، من حرجن کوئی تنگی، ولیکن یرید اور لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کرے، ولیتم اور وہ پوری کرے، نعمتہ نعمت اس کی، علیکم اوپر تمہارے، لعلکم شاید تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ بات نہیں ہوتی کہ دین میں سختی نہیں تو آپ جو ہے نا فرائض چھوڑ دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دین میں اس طرح تنگی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندگی میں رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم اوپر تمہارے، میثاقہ الذی اور وعدہ وہ جو، واثقکم وعدہ کیا تم سے، بھی اس کے ساتھ، اذ جب قلتم کہا تم نے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کا حال، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین کھڑے، للہ واسطے اللہ کے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا اور نہیں، یجریمنکم مجرم بنائے تم کو، شنآن کوئی قوم علی اوپر اللہ یہ کہ تم انصاف کرو، یعنی مجرم بنائے کوئی دشمن، شنآن کہتے ہیں اصل میں دشمنی کو، ولا اور نہیں، یجرمنکم وہ مجرم بنائے تم کو، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اوپر یہ کہ اللہ تعولو یہ کہ تم عدل کرو، عدلو عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی عدل کرنا ہے یہ زیادہ قریب تر ہے تقوی کے، یعنی کوئی بھی آ جائے آپ نے انصاف کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہوا اقرب للتقوی یہ زیادہ قریب تر ہے تقوی کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون جو خبردار ہے جو تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ ہے اللہ کا وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جو نیک عمل کرتے ہیں، لہم واسطے ان سب کے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے بہت بڑا، والذین اور وہ جو کفروا کافر ہیں، وکذبوا اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی ہیں دوزخ والے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم اوپر تمہارے، اس جب ہم ارادہ کیا، قوم کسی قوم نے، این یبسطوا یہ کہ وہ ڈالے، الیکم طرف تمہارے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا پس روکو، ایدیہم اپنے ہاتھ ان سب کے ہاتھوں سے، انکم جو تم سے، بس اللہ نے روکا ہے ان سب کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے،
اس آیت کو دوبارہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اس جب ہما ارادہ کیا، قوم کسی قوم نے، این یہ کہ یبسطو وہ ڈالے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، فکفا پس روکا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون پس وہ توکل کرتے ہیں ایمان لانے والے. ولقد اور البتہ جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور مقرر کیے منہم اثنین ان میں سے، اثنی عشر نقیبہ 12 سردار، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ان میں سے 2 جمع 10 یعنی 12، حسنہ ہی کہتے ہیں 2، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 2 جمع 10 12، نقیبہ کہتے ہیں سردار کو. وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن البتہ، اقمتم الصلاۃ قائم کرو تم نماز کو، وآتیتم الزکاۃ اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو، وآمنتم اور ایمان لاؤ، برسلی رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کرتے رہو، واقرضتم اللہ اور قرض دیتے رہو اللہ کو، قرضاً قرض بھی، حسنا اچھا، لأکفرن البتہ میں دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، وادخلنکم اور البتہ میں داخل کر دوں گا تم کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، فمن کفر پس جو کفر کرے، بعد ذالک بعد یہ، منکم تم میں سے، فقط پس البتہ، ضل گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، فبما پس بوجہ جو، نقضہم کمی کی ان سب نے، میثاقہم عہد ان سب کے ساتھ، لعناہم لعنت کی ہم نے ان سب پر، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم ان سب کے دل، قاسیہ سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ تبدیل کرتے تھے بات کو سے اس کی جگہ، یعنی ان کی ایک ایسے انداز سے بات کرتے تھے کہ کلام ہی بدل دیتے تھے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا روکو مت جانے دو، تو اگر ہم روکو مت کے بعد رکے اور پھر کہیں جانے دو یعنی وہ چلا جائے، اور جو دوسرا ہوتا ہے کہ روکو مت جانے دو یعنی مت جانے دو، اس کا مطلب ہوتا ہے. تو بات میں نا اختلاف پایا گیا، تو وہ کیونکہ وہ انہوں نے اللہ سے اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو پھر اب وہ اللہ نے ان کے دل نا سخت کر دیے تھے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. وَنَسُوا اور وہ بھول گئے، حظاً حصہ یا ٹکڑا، مما جو کچھ ذکروا نصیحت کی گئی تھی، بھی ساتھ اس کے، بلا اور نہیں، تزالو ہمیشہ رہے گا، تطلع تو خبردار، علی اوپر، خائنۃ منہم ان کی خیانت کے اوپر، الا مگر، قلیلا منہم تھوڑے ان سب میں سے، فاعفو پس معاف کریں، عنہم ان سے، وصفا اور درگزر فرمائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین وہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. یعنی آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر خبردار نہیں رہتی. اب جو کہتے ہیں نا کہ نبی جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، تو دیکھیں ہمیں قرآن پاک یہاں یہ بتا رہے ہیں نا، ہم اگر غور کریں قرآن پاک میں تو ہمیں ان ساری باتوں کا جواب مل جاتا ہے جو ہم نے بلا وجہ اپنے ساتھ لگا رکھی ہیں. ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت پر اپنے چلنے کی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر چلنے کی، اور نبی کی سنت پر چلنے کی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی ان پر چلنے کی ہمیں توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین وہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والے کو. ومن الذین اور سے وہ جو قالو کہتے ہیں، انا نصارى بے شک نصارى اخذنا لیا انہوں نے، میثاقهم عہد ان سب سے، فنسوا پس بھول گئے، حظا حصہ، مما جو کچھ ذکروا نصیحت کی گئی، بھی اس کے ساتھ، فاغرینا پس ہم نے غرق کر دیا، بینہم العداوۃ ان کے درمیان، یعنی ان کو اس میں مشغول کر دیا، ڈال دیا. کس چیز میں ڈال دیا؟ ان کو دشمنی میں اور بغض میں ڈال دیا. بینہم العداوۃ والبغضاء ان کے درمیان وہ سب عداوت اور بغض کو، الی یوم القیامہ قیامت تک. وسوف اور ضرور، ینبئہم اللہ وہ بیان کرے گا یا وہ خبر دے گا اللہ، بما ساتھ جو کانو تھے، یصنعون وہ گھڑتے یا وہ بناتے. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد البتہ، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسولنا رسول ہمارے، یبین وہ بیان کرتے ہیں، لکم واسطے تمہارے، کثیرم منہم بہت سے، مما کثیرم بہت سے، مما جو کچھ، کنتم تھے تم، تخفون تم چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو اور چھوڑ دیا، کثیر بہت سا،
بہت سے قد البتہ جاءکم آئی تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، یعنی یہ جو روشنی ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ واضح اللہ کی طرف سے آیا ہے تمہارے پاس۔ یہدی بہ اللہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، من اتبع، جو پیروی کرے، رضوان ہو اس کی رضامندی کی، سبل السلامی، راستے کی سلامتی کے، ویخرجہم، اور وہ نکالتا ہے ان سب کو، من الظلمات، اندھیروں میں سے، الی النور، طرف نور کے، باذنہ، اس کے حکم سے، ویہدیہم، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان سب کو، الی طرف صراط مستقیم، راستے کی سیدھے۔ لقد البتہ کفر الذین، دور کیا اللہ نے یا کفر کیا وہ جو قالو کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دو، فمن، پس کون یملک، وہ اختیار رکھتا، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، ان یہ کہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو، وہ امہ، اور اس کی امہ کو، ومن فی الارض جميعا، امہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا، اور جو کچھ آسمان زمین میں ہے سارے کے سارے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو بینہما، ان کے درمیان میں، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، والنصارى، اور نصارى، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا ایک اور غلط عقیدہ، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اس کے بہت محبوب ہیں۔ قل کہہ دو، فلیما، پس کیوں کر، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تم کو، بذنوبکم، ساتھ تمہارے گناہوں کو، بلکہ انتم ہو تم بشر، ممن، سے جو، خلق، پیدا کیا، یغفر، وہ چاہے، وہ بخش دے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، ویعذب، اور وہ عذاب دے، من یشاء، جس کو وہ چاہے، وللہ، اور واسطے اللہ کے، ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد البتہ جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسولنا، رسول ہمارا، یبین، وہ بیان کرتا ہے، لکم، واسطے تمہارے، اللہ، اوپر، فترتن، ایک وقفے کے بعد، من الرسلی، رسولوں میں سے، یعنی 1700 سال کا جو وقفہ آیا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ یہ نبیوں رسولوں کے درمیان میں جو وقفہ آیا تھا اس کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، ان، یہ کہ تقولو، تم کہو، ماں نہیں، جانا، آیا ہمارے پاس، من، سے، بشیرن، خوشخبری سنانے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی کوئی ڈر سنانے والا، فقط، بس البتہ، جب جاءکم، آئے تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری سنانے والے، ونذیر، اور ڈر سنانے والے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اچھا، یہ آیت، ابھی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 19، اس میں ایک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 500 سال کا وقفہ ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے کا جو وقفہ ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان جو گیپ آیا ہے وہ 1000 سال کا ہے، ٹھیک۔ اور رسولوں کا انقطاع، یعنی رسول کے آنے کا سلسلہ کہاں رکا، آ کے ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، البتہ آیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین، وہ بیان کرتا ہے، لکم، واسطے تمہارے، علی فترتن، ایک وقفے کے بعد۔ وہ جو ایک وقفہ کا لفظ کہا ہے نا، تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ وقفہ، ورنہ فترت تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، قرآن پاک نازل ہوتا، درمیان میں بھی ایک گیپ آیا تھا تھوڑا سا، جس میں کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا ان کا وہ جو ہے رب جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے آج کل، اب تو کوئی بات نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے پریشان بھی ہوئے تھے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا آیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ فترت کا اصل مطلب جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول ہیں جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، یعنی پہلے حضرت موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی، تورات، پھر جو ہے نا ان میں نبی سارے آتے رہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے
تو ان پر انجیل نازل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک لمبا عرصے تک ہوتے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب آسمانی قرآن پاک نازل ہوئی. اچھا، اللہ فترتن ایک وقفے کے بعد من الرسولی رسولوں میں سے ان یہ کہ تقولو تم کہو ما نہیں جا یہ کہ تم کہو ما نہیں جا انا آیا ہمارے پاس من سے بشیر کوئی خوشخبری سنانے والا ولا نذیر اور نہ ہی کوئی ڈر سنانے والا. فقط پس البتہ جاءکم آیا تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس آیا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے. وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے لقومی واسطے اپنے قوم سے یا قوم اذکروا اے میری قوم ذکر کرو یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم اوپر تمہارے اذ جب جعل بنایا فیکم تم میں انبیاء پیغمبر وجعلکم اور بنایا تم کو ملوکن بادشاہ یعنی اس زمین پر بادشاہت بھی تھی بنی اسرائیل کو. وآتاکم اور دیا تم کو معلم جو نہیں یؤتی دیا احدم من العالمین کسی ایک کو سارے جہان میں سے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں وہ جو کتب اللہ لکھ دی اللہ نے لکم واسطے تمہارے ولا اور نہیں ترتدو تم پھر جاؤ علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے بل فتنقلبوا پس پلٹ جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والوں میں. قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی اب یہ جواب دے رہی ہے موسیٰ کی قوم. یا موسیٰ اے موسیٰ ان بے شک فیہا اس میں قومن قوم ہے جبارین ظلم کرنے والی یعنی بہت طاقتور. یعنی یہاں وادی طیہ کے واقعات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھے تھے. یعنی امالکہ کا بادشاہ وہ جو ہم نے جالوت اور طالوت کا قصہ پڑھا تھا تو اس میں جو بادشاہ تھا جس کے پاس تابوت سکینہ تھا جو اپنے ظلم سے لے گیا تھا اپنے ان کے اوپر جو ہے نا لڑائی کی اور ان سے ان کا تابوت سکینہ بنی اسرائیلیوں سے لے گیا تھا. پھر وہ اس تابوت سکینہ کو جس شہر میں بھی رکھتا تھا وہ وہاں سے اس شہر میں کوئی وبا آ جاتی تھی لوگ مر جاتے تھے تو اس نے کئی شہروں میں رکھا اور آخرکار جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے بیلوں کے اوپر اس تابوت سکینہ کو رکھ کے نا بیلوں کو ہانک دیا تھا. تو پھر جب ہم نے جب طالوت علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا تو اس میں جو تابوت سکینہ کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ آپ نے لے کے آئے تو پھر بنی اسرائیلی مار گئے تھے. تو ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی عادت جو ہے نا وہ بنی اسرائیلیوں میں پائی جاتی تھی. ولا ترددو اور نہیں تم پھرو اللہ اوپر ادبارکم اپنی پیٹھوں کے پر فتنقلبوا پس تم ہو جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والے. قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ان بے شک فیہا اس میں قومن جبارین ایک قوم رہتی ہے ظالم. و انا اور بے شک لن ہرگز نہیں ندخلہ ہم داخل ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکلے منہا اس سے فإن یخرجو پس وہ نکلے اس سے منہا پس وہ نکلے منہا اس سے فإنا پس بے شک داخلون ہم داخل ہو جائیں گے. قالا کہنے لگے رجلانی دو مرد من الذین سے وہ جو یخافون وہ ڈرتے تھے انعم اللہ انعام کیا تھا ان پر اللہ نے علیہم ادخلوا ان دونوں کے اوپر انہوں نے کہا کیا کہ داخل ہو جاؤ علیہم الباب دروازوں سے. فإذا پس جب دخلتموہ داخل ہوگے تم اس میں فإنکم بے شک تم غالبون غالب ہوں گے. اچھا یہاں جو یہ دو شخصوں کا یعنی دو آدمیوں کا ذکر آیا تو روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ دو آدمی یوشع بن نون اور دوسرے غالب بن یخفون تھے. تو یہ دونوں ایسے تھے جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم دونوں یعنی یہ بنی اسرائیل میں یہ دو شخص تھے دو بہت زیادہ علم رکھنے والے اللہ سے ڈرنے والے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اور جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب بھی آ جاؤ گے. فإنکم غالبون پس بے شک تم غالب ہو جاؤ گے. وعلی اللہ اور اللہ پر فتوکلوا پس تم توکل کرو ان کن تم یہ کہ ہو تم مؤمنین ایمان والے. قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک لن ندخلہا ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے ابدم کبھی بھی ما جب تک دامو وہ رہے فیہا اس میں. فذهب پس جا انت تو وربک اور تیرا رب فقاتلا پس تم دونوں لڑو انا بے شک ہا ہونا ہم قائدون بیٹھ رہنے والے ہیں. یعنی ان میں ایک ضد
ہٹ دھرمی اور ایک جسے کہتے ہیں ہم بدتمیزی کا لہجہ یا اپنے آپ کو زیادہ بڑائی بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی کا بھی خیال نہیں کیا ہے کہ نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو ان کی ہر بات پہ ان کے لیے جنہوں نے ساری چیزیں جو جو اللہ سے مانگی وہ سب کی سب دی گئی، اور پھر سب سے بڑا ان کے پاس معجزہ تھا کہ وہ اس اتنے بڑے دریا کو پار کر کے آ گئے تھے، اس پہ ان کے لیے 12 راستے ہوئے، پھر من و سلوہ ان پہ آیا، آسمان بادلوں کا سایہ ان پہ کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا، پھر اس وقت انہوں نے مان لیا، لیکن جب واپس قوم میں آئے تو پھر ہٹ دھرم ہو گئے۔ تو اب جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو بھائی کھانا چاہیے، اور وہ بھی ایسا جو زمین سے چیزیں اٹھیں تاکہ ذائقہ آئے، منہ کو ذائقے لگے ہوتے ہیں نا، انسان جو ہے ایک ہی چیز پہ نہیں کھا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں زمین سے اگی ہوئی چاہیے، ہم روز روز من و سلوہ کھائیں، اور پھر انہوں نے من و سلوہ کو چھپا چھپا کے بھی رکھنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک وقت میں دے گا کھانا وہ دوسرے وقت میں کوئی اور تبدیل کر کے دے دے، تو پتہ نہیں ہمیں پسند آئے نہ آئے، تو یہ کام بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اب ان سے جب کہا گیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو داخل نہیں ہو رہے، صاف انکار کر دیا اپنے نبی کو، یعنی انہوں نے جو ہم نے وہاں سے پڑھا تھا نا کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، یہ تو پچھلی قوموں کا اصول تھا، لیکن جب نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے تو کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے مانا اور ہم نے سنا۔ اب یہاں جب انہوں نے نبی کو ایسی بات کی کہ وہ تو جب تک وہ شہر کے اندر ظالم لوگ رہیں گے تو ہم داخل نہیں ہوں گے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جا اور جا کے لڑکے آ، اور جب وہ وہاں سے نکل جائے تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ قالا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، ربی، اے رب میرے، انی، بے شک میں، لا نہیں، املکو، اختیار رکھتا، الا مگر نفسی، اپنے آپ پر، وَأَخِي، اور اپنے بھائی پر، فَفْرُقْ، بس جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، وَبَیْنَ، اور درمیان، القوم الفاسقین، قوم فاسق کے، یا وَبَیْنَ القوم الفاسقین، اور درمیان قوم فاسق کے، جو میری قوم ہے جو اتنی فاسق ہو گئی ہے، جو اتنی گنہگار ہو گئی ہے، جو بات مان ہی نہیں رہی، نبی کی بات نہیں مان رہی، تو ان کی اور میرے اور میرے بھائی کے ساتھ، میں اور میرا بھائی ہوں اور ان میری قوم ہو، تو ہم دونوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے۔ فَإِنَّا، پس بے شک، قالا کہا، فَإِنَّهَا، پس بے شک، قالا کہا، فَإِنَّهَا، پس بے شک، محرمۃ، حرام کر دیا، علیہم، اوپر ان سب کے، یعنی ان کی قوم کے اوپر، 40 سنہ، 40 برس، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی اور رسول کی یہ بات سنی کہ میں اختیار رکھتا ہوں صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر، اپنی قوم پہ اختیار نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پہ ان کی قوم کو 40 سال کی کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ ان کے لیے حرام ہے، 40 سال تک یہ اس میں بھٹکتے رہیں گے، یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس نہیں تم افسوس کرنا یا تم غم کھانا اوپر قوم فاسق کے، وطلو پڑھ کر سنائیے، علیہم، ان پر، نبا ابنی، قصہ بیٹوں کا، آدم کے، بالحق کی، حق کے ساتھ، از جب قربا، قبول کی، قرباناً، قربانی، فتقبلا، پس قبول کیا، من سے، احدہما، ان میں سے ایک کو، ولم، اور نہیں، یتقبلا، قبول کیا، من الآخر، دوسرے کو، قالا کہا، لأقتلنک، ضرور میں تجھ کو قتل کروں گا، قالا کہا، انما، بے شک، جو، یتقبل اللہ، وہ قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، متقیوں کی قربانی کو، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی کو قبول کرتا ہے، سچی بات کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان ہوا کہ اس زمانے میں ابھی تو ہم جب ذبح کرتے ہیں نا جانور کو تو پھر خود کھاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو کھلاتے ہیں، جو ہے اس کے قربانی کے 3 حصے کر دیتے ہیں، ایک اپنا حصہ رکھتے ہیں، ایک رشتہ داروں کا حصہ رکھتے ہیں، اور ایک غربا اور مساکین سب کا حصہ رکھتے ہیں نا۔ تو یہاں سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی اور اس کو بیچ میدان میں چھوڑ دیا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اگر وہ آگ اس قربانی کو نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی وجہ سے ہم پر کتنا بڑا رحم کیا کہ یہ چیز ہمارے کھانے میں آ گئی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کون کس طریقے سے قربانی کر رہا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتہ، سب کا پردہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی اس دن بھی فرمائے جس دن کے کوئی پردہ پوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں نا تو اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو، تیری پاکی بیان ہو رہی ہو اور روح نکل جائے. آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں. ہم آیت نمبر 27 پہ روکتے ہیں اپنے قرآن پاک کی اس آیت کو، یہاں ہم روک دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا دعا کر لیتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا آمين وطهر قلوبنا آمين وحسن فروجنا آمين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. یا اللہ اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دیں. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں برکت والا رزق، برکت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم وہ کام کریں جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. یا اللہ ہمیں ہمارے نبی کے سیدھے سچے دین پر چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.